السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج کے درس میں جدید فقہی مسائل کی مناسبت سے باتیں ہوں گی۔ ابھی تک آپ کے سامنے 69 سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ آج 70 سوالات سے 74 سوالات کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سوال ہے ہوائی جہاز میں نماز۔ فتویٰ نمبر 70 ذاکر عباس مدنی۔ نماز خواہ سفر ہو یا حضر، سواری پر ہو یا پیدل، ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ نماز کے لیے زمین، پانی اور فضا کسی جگہ کی تخصیص نہیں ہے۔ عمومی طور پر نماز زمین پر ادا کی جاتی ہے، لہٰذا احادیث نبویہ میں اسی کا ذکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مٹی کے علاوہ پر سجدہ درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الصلاۃ علی الحصیر منعقد کر کے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو مٹی کے علاوہ اور کسی بھی چیز پر سجدہ جائز نہیں جانتے، اور اس بات کے تحت جابر رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اثر اس لیے لائے ہیں کہ کشتی بھی زمین نہیں ہے، جیسا کہ بوریا زمین نہیں ہے، اور اس پر نماز درست ہے، لہٰذا ہوائی جہاز پر نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن الجزیری نے بھی ہوائی جہاز کو کشتی پر قیاس کرتے ہوئے اس میں نماز درست کہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر نفلی نماز ہے تو اس کے لیے نہ تو استقبال قبلہ ضروری ہے اور نہ ہی قیام، اس لیے کہ نفلی نمازوں کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں۔ البتہ فرض نمازیں جن کے لیے استقبال قبلہ اور قیام دونوں ضروری ہے، لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ فلائٹ میں سوار ہونے سے پہلے جمع تقدیم یا جمع تاخیر کر لیا جائے اگر وہ نماز جمع بین صلاتین کے قبیل کی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اگر فلائٹ پر سوار ہونے سے پہلے ادا کر سکتا ہے تو کر لے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اترنے کے بعد ادا کر لے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اگر فلائٹ میں جگہ ہے جہاں پر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اور اگر ایسی جگہ بھی نہیں ہے تو اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز ادا کر لے گا، اور رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرے گا، جس طرح کھڑا نہ ہو سکنے کی حالت میں کشتی اور بحری جہاز میں بھی بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہی امام ابن باز اور دیگر فقہا کی رائے ہے۔ واضح رہے کہ فلائٹ میں پڑھی جانے والی نماز قصر پڑھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ شرم کی وجہ سے نماز فلائٹ اور دیگر جگہوں میں نہیں پڑھتے، ان کا یہ رویہ درست نہیں ہے، کیونکہ شرم یہ عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا جائے تاکہ اس کا وقت نکل جائے، کیونکہ ایسی صورت میں گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ سوال نمبر 71 اور اس کا جواب، ہوائی جہاز میں استقبال قبلہ۔ فتویٰ نمبر 71 ذاکر عباس مدنی۔ نماز جہاں بھی ادا کی جائے اس کے لیے حتی الامکان استقبال قبلہ واجب ہے۔ سفر ہو یا حضر، ٹرین ہو یا فلائٹ، ہر جگہ استقبال قبلہ لازم ہے۔ البتہ دو حالتوں میں استقبال قبلہ ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بیماری کی وجہ سے خود استقبال قبلہ کر سکے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے چہرے کو قبلہ کی طرف پھیر دے۔ نمبر 2،
اسی طرح وہ شخص جسے اپنی جان اور مال کا ڈر ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی وہی قبلہ ہوگا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جلد اول صفحہ 191 اور 192۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فلائٹ سے سفر کر رہا ہے تو اسے قبلہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ اگر اس کے ہمراہ قطب نما یا کوئی اور آلہ ہو جس سے جہت قبلہ کی معرفت ہو جائے تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے نماز پڑھ لے۔ اگر قطب نما نہیں ہے تو ایسی صورت میں کسی شخص سے معلوم کر لے، اور وہ بتلانے والا شخص اگر مسلمان ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ کافر ہے تو امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ قبلہ کے متعلق کافر و مشرک کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ المغنی جلد اول صفحہ 495۔ سوال یہ ہے کہ اگر قبلہ کے متعلق کافر کی خبر غیر مقبول ہے تو اس کے تیار کردہ قطب نما پر کیوں کر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا صحیح موقف یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اگر اس کی خبر پر غالب گمان ہے تو قبول کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قطب نما کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے، اور اگر کوئی تعصب کی بنا پر نہ بتلائے تو وہ اجتہاد کرے، اور جس طرف اس کا اجتہاد رہنمائی کرے اسی جانب منہ کر کے نماز ادا کر لے، اس کی نماز صحیح ہوگی، چاہے بعد میں پتہ چلا کہ غلط سمت رخ کر کے پڑھی ہے، پھر بھی اس کی نماز صحیح ہوگی۔ سمندری جہاز میں نماز، فتویٰ نمبر 72، ذاکر عباس مدنی۔ موجودہ دور کے وسائل و ذرائع میں سمندری جہاز اور اسٹیمر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، خصوصاً امپورٹ اور ایکسپورٹ کی دنیا میں تو ان کا بہت اہم رول ہے۔ اس وقت بڑے وسیع پیمانے پر ان بحری جہازوں کے ذریعے تجارت ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر آئے دن سہولتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ سمندری چٹانوں سے محفوظ رہنے کے لیے جگہ جگہ روشنی کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ سمتوں سے واقف ہونے کے لیے قطب نما سے کام لیا جائے گا، جس کی سوئی کا رخ ہمیشہ شمال کی طرف رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سمندری سفر کے دوران نماز کے کیا احکام ہیں؟ سمندری جہاز اور کشتی کے مابین کافی مواصلت ہے، لہٰذا جو احکام کشتی میں نماز پڑھنے کے ہیں وہی سمندری جہاز میں نماز پڑھنے کے ہیں۔ نمبر 1، استقبال قبلہ نماز کے آغاز میں اور درمیان میں بھی ضروری ہے۔ اگر درمیان میں رخ بدل جائے تو اپنا رخ بدلنا ہوگا۔ نمبر 2، اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی ممکن ہو تو کھڑے ہو کر ادا کریں۔ نمبر 3، سر گرانی کے باعث کھڑا ہونا دشوار ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، ملاح کے لیے استقبال قبلہ لازم نہیں، الفقہ الاسلامی واد اللہ، جلد اول صفحہ 609۔ نمبر 5، سفر کے دوران نماز قصر ادا کریں۔ اس مواد کو تیار کرنے میں جن کتابوں سے مدد لی گئی، المدونہ الکبریٰ، جلد اول صفحہ 172، کفایت الطالب الربانی، جلد دو صفحہ 105، الفتاوی الہندیہ، جلد اول صفحہ 143 اور 144، الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد اول صفحہ 609، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جلد اول صفحہ 194۔ کرسی پر نماز، فتویٰ نمبر 73، ذاکر عباس مدنی۔ موجودہ دور میں بہت سارے لوگ کمر اور گھٹنے کے درد میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی دشواری ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لوگ نماز کے لیے کرسی کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ پڑھی جانے والی نماز یا تو سنن و نوافل ہوں گی یا فرض۔ اگر وہ نفلی نماز ہے تو اس کو قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، البتہ ثواب کم ہو جائے گا، کیونکہ بلا عذر اس نے بیٹھ کر نماز ادا کی، اور اگر فرض نماز ہے تو بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعذار ہیں، وہ کون سے عذر ہیں جو قیام کو ساقط کر دیتے ہیں۔ وہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر 1، حقیقی، ایسا معذور ہو کہ قیام اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ نمبر 2، حکمی، ایسا معذور نہ ہو کہ قیام پر قدرت ہی نہ ہو بلکہ قدرت تو ہو مگر گر جانے کا اندیشہ ہو، یا کھڑے ہونے میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہو، یا کھڑے ہونے میں بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو ان صورتوں میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص کرسی پر نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے چند امور کا خیال رکھنا واجب ہے۔ کرسی پر نماز ادا کرنے والے کی دو حالتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص کلی طور پر قیام سے عاجز ہو تو ایسا شخص بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن۔
قیام سے عاجز شخص کو بیٹھنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، مشروع طریقہ پر بیٹھنا، مثلاً الٹی پالتی مار کر بیٹھنا یا پیر بچھا کر یا تورک کر کے بیٹھ۔ نمبر دو، غیر مشروع طریقہ پر بیٹھنا، مثلاً چارپائی اور کرسی وغیرہ پر بیٹھنا۔ خلاصہ حکام: نمبر ایک، وہ کرسی جس پر نماز پڑھنی وہ چوڑی یا غصب شدہ نہ ہو۔ نمبر دو، اس پر وہ چوری یا غصب شدہ نہ ہو۔ نمبر ایک، وہ کرسی جس پر نماز پڑھنی ہے وہ چوری یا غصب شدہ نہ ہو۔ نمبر دو، اس پر نجاست نہ لگی ہو۔ نمبر تین، جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اس کے لیے کرسی پر فرض نماز ادا کرنا جائز نہیں، اور اگر پڑھ لے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر چار، جو شخص سجدہ پر قادر نہ ہو لیکن قیام اور رکوع یا ان میں سے ایک پر قدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے قیام و رکوع کرنا ضروری ہے۔ نمبر پانچ، کرسی پر نماز ادا کرنے والوں کا سجدہ سر کے اشارے سے ہے نہ کہ ہاتھ کے اشارے سے۔ نمبر چھ، سر کے اشارے سے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سر کو بمقابلہ رکوع کے اشارے کی کسی قدر زیادہ جھکائے۔ نمبر سات، کرسی پر نماز پڑھنے والا شخص سب میں اس طرح بیٹھے کہ کرسی کا پچھلا پایا نمازیوں کے برابر میں ہو، کیونکہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرے سب میں اس کی برابری پیٹھ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا کمر کے نچلے حصہ کو قدم کے مقابلے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ الموسوعہ الفقیہ جلد 6 صفحہ 21۔ آگے ہونے نہ ہونے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کے لیے ایڑی جو پاؤں کا پچھلا حصہ ہے کا اعتبار ہے نہ کہ ٹخنوں کا، اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے آگے بڑھنے میں کولہوں کا اعتبار ہے۔ آپریشن کی وجہ سے لیٹ کر نماز پڑھنا۔ فتویٰ نمبر 74 ذاکر عباس مدنی۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپریشن کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر مریض کو حرکت کرنے سے پورے طور پر روک دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا شخص نماز کیسے ادا کرے، کیونکہ آپریشن سے قبل وہ بے ہوشی کے مرحلے سے گزرا جاتا ہے، پھر آپریشن کے بعد عدم حرکت کی صورت میں کئی نمازوں کے قضا کا امکان ہے۔ یہ مسئلہ میں ایسا مریض شخص بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپریشن کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر مریض کو حرکت کرنے سے پورے طور پر روک دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا شخص نماز کیسے ادا کرے، کیونکہ آپریشن سے قبل وہ بے ہوشی کے مرحلے سے گزرا جاتا ہے، پھر آپریشن کے بعد عدم حرکت کی صورت میں کئی نمازوں کے قضا کا امکان ہے۔ یہ مسئلہ میں ایسا مریض شخص تمام فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں جو غزوہ خندق کے موقع پر قضا ہوئی تھی ان کو بعد میں پڑھی تھی، چنانچہ مروی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر قضا ہوئی تھی۔ موطا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز ظہر و عصر تھی۔ ان مختلف روایات کے مابین جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ چونکہ غزوہ خندق کے دن جاری رہا اس وجہ سے ان کو چند ایام پر محمول کیا جائے گا۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص فوت شدہ تمام نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر جب نماز عصر فوت ہو گئی تو آپ نے اسے مغرب سے پہلے پڑھا تھا، لہٰذا جب کسی انسان کی کچھ فرض نمازیں فوت ہو جائیں تو ان سب کو اکٹھا پڑھے اور مزید مؤخر نہ کرے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لفظ اللہ حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ اب اگر 5 سے زیادہ نمازوں کے اوقات اسی حالت میں گزر گئے تو قضا بھی واجب نہیں ہوگی اور وہ نمازیں معاف ہو جائیں گے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان نمازوں کی قضا کر لیں۔ اگر سر سے اشارہ کرنا بھی دشوار ہو جائے اور چھوٹی ہوئی نمازیں زیادہ ہو جائیں، اس طور پر کہ ایک شب و روز سے زیادہ ہو جائے تو قضا معاف ہو جائے گی، چاہے اس کی سمجھ بوجھ قائم ہو۔ یہ ظاہر روایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جدید فقی مسائل جلد اول صفحہ 280۔ یہ فتویٰ درست نہیں ہے کیونکہ یہ دلیل سے عاری ہے اور عدم قضا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اس حدیث کا عموم بتلاتا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے، خواہ 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1953، صحیح مسلم حدیث نمبر 1148۔ مریض کس طرح نماز ادا کرے گا؟ نمبر 1، اگر رکوع و سجود سر کے اشارے سے ممکن نہ ہو تو دونوں آنکھوں سے اشارہ کر لے۔ رکوع کے لیے آنکھوں کو تھوڑا لیکن سجدہ کے لیے زیادہ بند کر لے۔ بعض مریض جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں، کتاب و سنت اور اہل علم کے اقوال سے اس کی کوئی اصل معلوم نہیں ہو سکی۔ نمبر 2، اگر سر یا آنکھ کے ساتھ اشارہ کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں نماز پڑھ لے، تکبیر کہے اور پڑھے، اور رکوع سجود قیام اور قعود کی دل میں نیت کرے۔ لکل امرئ ما نوی، فتاوی اسلامیہ جلد اول صفحہ 526۔ تو آج کے درس میں جدید فقہ مسائل میں سوال نمبر 70 سے 74 تک کا جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔